71 تو پڑھ لی گئی تھی، پڑھ لی تھی 71۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک وہ سب، سیرحمہم، رحم کا کلمہ تو اردو میں استعمال کرتے ہیں، رحم کا کلمہ، اور یا جو شروع میں لگ گیا ہے یہ تو مضارع کی علامت ہے، تھرڈ پرسن کی علامت ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ زمانہ حال میں کرتے ہیں، یہ زمانہ مستقبل میں کرتے ہیں۔ راہمہ یرحمو، راہمہ اس نے رحم کیا، یرحمو وہ رحم کرتا ہے یا کرے گا، اس میں تو زمانہ حال بھی ہے اور زمانہ مستقبل، لیکن یا تا الف اور نون جو علامتیں ہیں مضارع کی، اس سے پہلے سین لگ جائے تو صرف مستقبل کی بات ہوتی ہے، پھر حال کی بات نہیں ہوتی۔ سیرحم وہ رحم فرمائیں گے، ہم ان پر، اللہ اللہ، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز بھی ہیں اور حکیم۔ وعد اللہ، وعدہ اردو کا کلمہ وعدہ، یہاں سے آغاز کرنا ہے آج۔ وعدہ، وعدہ فرمایا، وعدہ یعید، اردو میں جس طرح وعدہ کہتے ہیں ایگزیکٹ یہ وہی کلمہ ہے۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے۔ المؤمنین، مومن کی جمع ہے، مومن کی جمع ہے مومنین، کیسے پتا چلا کہ مومنین کی جمع ہے؟ یا نون، کہیں پر بھی واو الف، واو نون یا نون اسم کے آخر پہ آ جائیں تو سمجھ لیجئے ان علامتوں نے اسے جمع بنا دیا۔ شروع میں لگے الف لام، الف لام نے بتا دیا کہ المؤمنین وہ سارے کے سارے مومن جو حضور کے زمانے میں بھی تھے، وہ سارے مومن جو ان سے پہلے بھی تھے، وہ سارے مومن جو قیامت تک آئیں گے، وہ سارے کے سارے مومن، اللہ نے سارے مومنین سے وعدہ کر لیا ہے۔ والمؤمنات، وہ بھی ہماری زبان پہ کلمہ نہیں، اور کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور مومنہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں عورت کے لیے، اور جس کے آخر پہ گولتے آ جاتی ہے وہ تو ہوتے ہی مؤنث ہے، سوائے حمزہ، طلحہ، حذیفہ وغیرہ جو مردوں کے نام ہوتے ہیں یہ مذکر ہیں، باقی سب جس کے آخر پہ گولتی آ رہی ہے وہ مؤنث ہے۔ اس مؤنث کو جمع بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس گولتے کو کاٹ دیتے ہیں اور الف اور تا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس گولتے کو کاٹا مومنہ کی آخر پہ جو تھی، الف اور تے کا اضافہ کیا، دیکھیے کلمہ بن گیا مؤمنات۔ سارے ہی مردوں سے مومن اور ساری عورت مومنوں سے اللہ نے وعدہ فرما لیا جنات، کسی ایک جنت کا نہیں کیا، جنات باغات کا کر لیا ہے۔ اس لیے کہ کوئی آدمی اطاعت کے اندر کس درجے پہ پہنچا ہے، کوئی کس درجے پہ پہنچا ہے، کوئی کس درجے پہ پہنچا ہے، اس کا نام العادل ہے۔ اس نے عدل کے ساتھ جیسی جیسی اطاعت کی ہوگی ویسے ویسے باغات الاٹ کرنے۔ اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ اللہ جل شانہ نے یہاں پہ جنت کا کلمہ نہیں استعمال کیا، جنات، جنت ان کی جمع ہے جنات۔ تجری، یہ تو اردو کا کلمہ جاری ہونا، لیکن شروع میں تے کہاں سے آ گیا؟ آخر پہ جس کی یہ بات ہو رہی ہے وہ ہے انہار۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ عربی میں جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واو الف، واو نون اور یا نون لگتا ہے، یا گولتے کو کاٹ کر الف اور
اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر اردو کے سٹائل کی جمع آ جائے، شجر کی جمع اشجار، نہر کی جمع انہار، تو وہاں بھی ایک تا کا اضافہ ہوتا ہے۔ تجری من تحتها، من بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، من جانب ان کی جانب سے، من تحتها، تحت کہتے نیچے، اس سے نیچے بہتی ہیں، جاری ہیں نہریں، خالدین فیہا، خالدین نام بھی رکھتے ہیں خالد اردو میں ہمیشہ رہنے والا، خالدین ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، فی ہا، فی میں نہیں، اردو کا کلمہ میں ہا اس ایک مؤنث میں، یعنی ان جنتوں کے اندر وہ رہیں گے، وَمَسَاكِنَ، واو کے اندر، واو کے معنی، اور مساکن سکن کی جمع ہے، جہاں سکونت انسان اختیار کرتا ہے، یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور مکان دیے جائیں گے طیبتاً، پاکیزہ مکان، ہاسپٹل فنانس سے قرضے لے کر سود پہ نہیں بنے ہوئے، بینکوں سے لے کر ایسا نہیں ہوگا، وہ خالصتاً بنے ہوں گے آپ کے اعمال کے نتیجے میں۔ کبھی تو یہ بنے ہوں گے سونے اور چاندی کے، کبھی یہ بنے ہوں گے لؤلؤ اور مرجان کے، وزرابی مبسوسہ، اور اس کے اندر قالین بچھے ہوں گے، اور گو تکیے لگے ہوں گے، اور جھولے لگے ہوں گے، ہر طرح کا پھل لگا ہوگا، مساکن طیبہ، کتنا پاکیزہ۔ زندگی میں کبھی کوئی پھل کھانے کو جی چاہا، جب کھانے لگے تو مومن ہونے کے ناطے اللہ سے پوچھنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے پہلے تقدیم تو کرنی نہیں ہے، پہلے پوچھنا یہ کھا لوں، جی بڑا چاہتا تھا، کہنے والے نے بتا دیا کہ اللہ کے بندے، اللہ نے اس سے منع کیا یہ نہیں کھانا، اس دن جب تم پاس ہو کر اس جنت میں چلے جاؤ گے تو وہاں پر وہ پھل لگا ہوگا۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں وہ حیران ہوگا کہ اس پھل کو تو منع کیا تھا تو یہ یہاں لگا ہوا ہے۔ آواز ہے کہ بندے تیری چاہت تھی نا، میری چاہت پہ تو نے اپنی چاہت قربان کر دی تھی، لے آج اس حدیث میں آتا ہے کہ اس پھل کو قوت گویائی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور وہ خود کہے گا کہ بندے تیرا جی چاہ رہا تھا نا مجھے کھانے کو، اسی دن کا اللہ نے مجھے یہاں لگا رکھا ہے، آپ مجھے کھا لے۔ مساکن طیب، اسی دن کا لگا رکھا ہے۔ یہ جو امتحان کی قیدیں ہیں یہ صرف یہاں 60-70 سال کی زندگی تھی، اور عیش جس کی کوئی انتہائی نہیں، خالدین فیہا۔ اور اس حدیث کے آگے ایک اور حدیث ساتھ ہی جی چاہتا ہے وہ بھی سنا دوں۔ نبی محترم فرماتے ہیں، مخبر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ کھاتے کھاتے انسان کا جی چاہے کاش اس کا مزہ یوں نہیں یوں ہو جائے، کہتے منہ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے سوچنے کی دیر ہے یہ ویسا ہو چکا ہو۔ انعامات کی تو بچھاڑ ہو جائے۔ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، یہ دنیا کے اندر باغات آپ دیکھتے ہیں
کوئی 100 سال رہ گیا، کوئی 200 سال رہ گیا، کوئی 1000 سال رہ گیا، بہر بار ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عدل ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ہے عدل۔ یہ جو اس کے اندر انعامات مل رہے ہیں نا، یہ بڑی چھوٹی چیز ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ خود پوچھیں گے میں نے جنت اور اس کی نعمتوں کا وعدہ کیا تھا مومنوں، وہ ساری مل گئی؟ تو لوگ کہیں گے ہاں 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 اللہ مل گئی۔ تو وہ کہیں گے کہ کوئی اور بات مانگو، کیا مانگتے ہو؟ شہنشاہ ہے نا، وہ تو شہنشاہ مطلق ہے، مانگو کیا مانگتے ہو بات؟ تو مومنین جنت والے یہ کہیں گے یا اللہ، دنیا میں جنہوں نے محمد رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور ان پر ایمان لے آئے تھے اور اپنے مرنے تک وہ اس ایمان پر قائم بھی رہے تھے، آپ نے انہیں ٹائٹل بخشا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کروڑوں نشانے حیدر قربان اس ایک ٹائٹل پر۔ رب کائنات ابھی اس جنت کے اندر ہماری موجودگی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ نے ہمارے ایمان کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو ابھی حوض کوثر سے رسول اللہ سے پانی پی کر آئے ہیں، زیارت بھی کر لی ہے، ابھی ہمیں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل دے دے۔ اللہ کہیں گے اچھا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ اس دن اپنے رضوان، اپنے خوشنودی کا اعلان بھی کر دے گا کہ آج سے تم بھی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو تو ٹائٹل مل گیا، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم بعد میں آئے، نہیں، وہ ٹائٹل ہمیں بھی ملے گا، بس زندگی ان جیسی گزارنی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اکبر، بہت بڑا انعام ہے۔ ذالکہ، وہ ہے ہوا، بلکہ ذالکہ کا معنی بھی وہ، ہوا کے معنی بھی وہ۔ تو یہ جو دو کلمات ساتھ ساتھ آتے ہیں عربی مبین میں، یہ اسلوب ہوتا ہے ایمفسائز کرنے اور زور دینے کے لیے۔ اردو ادب میں ہم ہی کا اضافہ کریں، یہی وہ لوگ ہیں، اور یہاں پائے گا یہی ہے وہ الفوز، الفوز اصل کامیاب، فوز اردو میں اس معنی ہے فوز و فلاح، کامیابی العظیم، بہت بڑی۔ یہاں پر جو پہنچ جائے گا نا بندہ، یہاں تک پہنچ گیا ہے فوز العظیم پر، وہاں پر ایک اور انعام ہے جو خاص لوگوں کو ملنے ہیں۔ اللہ پھر پوچھیں گے میرے بندو، جتنے میں نے وعدے کیے تھے سب پورے ہو گئے؟ کہ ہاں اللہ، جتنے وعدے کیے تھے سب پورے ہو گئے۔ اچھا، کوئی بات ہو تو مجھے آج بھی پوچھ لو۔ تو دور بیٹھے ہوئے کہیں اقبال کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے بارے الہ، بن دیکھے تجھے چاہا ہے، بن دیکھے تجھے پیار کیا، ان جنتوں کے لیے بھی تجھے پیار کیا ہے، آج جی چاہتا ہے تمہیں دیکھ کر بھی سجدہ کرو۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ پھر اس دن اللہ اپنی رویا مبارک بھی دکھا دے گا،
مومنین کے لیے انعامات ہی انعامات، اور یہ خالدین ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہاں سے اب ایک اور تقریر ہے جو شروع ہونے لگی ہے۔ یہاں پر دوسری تقریر ختم ہوئی، اب تیسری شروع ہو رہی ہے۔ یہ جب غزوہ تبوک ہو گیا اس کے بعد کی یہ آیات ہیں جو اب شروع ہونے لگی۔ اس میں آپ نے منافقین کا رویہ بھی سارا پڑھ لیا، آپ دیکھیے، اور اس وقت کی حیات بھی دیکھ لی، اب کیا چینج آتی ہے۔ یا ایھا النبی، یا کے معنی ایھا کے معنی بھی اے ہے، اور نبی بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ نبی کہتے ہیں اس ہستی کو جو نبا لے کر آتا ہے، اور نبا کہتے ہیں اہم اطلاع۔ ٹی وی پہ لگتا ہے نا الانباء، عربی کی خبریں، وہ جمع ہے، اس کا مفرد ہے نبا۔ نبا کہتے ہیں اہم اطلاع، اور اہم کہتے ہیں جس پر نتائج مرتب ہوں گے، جس پر نتائج مرتب ہوتی ہوں وہ اہم ہوتی ہے، جس پر کوئی نتائج مرتب نہ ہو وہ غیر اہم ہوتی ہے۔ خبر کو کہتے ہیں عام اطلاع، اور اہم اطلاع نبا ہوتی ہے، اور جو اہم اطلاع لے کر آتا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ انبیاء تو بے شمار ہیں، 1,00,000 حضور کے کہنے کے مطابق روایت کے 40,000 انبیاء اور رسول دنیا میں آئے، لیکن یہاں الف لام لگا ہے جس نے بتایا کہ یہ ڈائریکٹ خطاب محمد رسول اللہ سے۔ یا ایھا النبی، اے نبی معظم، جاہد الکفار، جاہد یجاہد جہادا، جہاد کہتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی اٹموسٹ کوشش کر دیکھنا کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ کیا میں نے تعریف کی ہے؟ جہاد اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اس دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو جائے، اس کے لیے اپنی استطاعت کی آخری حد تک کوشش کرنے کا نام جہاد۔ یہ جہاد بڑا وسیع کلمہ ہے۔ قتال اس کا ایک حصہ ہے، قتال اس کا ایک حصہ ہے۔ قتال میں تلوار سے لڑائی ہے، اور ایک جہاد سے واپسی پہ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہم جہاد اصغر سے اب جہاد اکبر کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ جہاد اکبر ہے اپنے نفس کے خلاف لڑنا، جہاد اکبر ہے معاشرے کے اندر شیطانی چیلوں سے لڑنا۔ میں نے لفظ استعمال کیا، شیطانی چیلوں سے لڑنا، جو رحمان کے مقابلے پہ کوئی نظام دے ان کے خلاف لڑنا، جو رحمان کے مقابلے پر، جو محمد رسول اللہ کے مقابلے پر زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ، کوئی کرینہ، کوئی سلیقہ سکھائے اس کے خلاف لڑنا، جدوجہد کرنا۔ یہ دعوت کے میدان میں کھڑے ہو کر ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، وہ جو حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلانا ہے، اس کے لیے اتنا دل چاہیے۔ اور میں نے تو اس کو آزما کے دیکھا ہے، جہاد کرتے ہوئے، جان کی بازی لگاتے ہوئے انسان جذباتی ہوا تو جان کی بازی اتنی حقیقی چھوٹی سی چیز لگتی ہے، لیکن جس وقت آپ دعوت کے میدان میں اترتے ہیں اور کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، محمد رسول اللہ آپ کا نام ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر ایک زندگی گزاری ہے
کیفا وجدتمونی، کیسا پایا تم نے؟ صادقاً او کاذبا، جھوٹا پایا کہ سچا پایا ہے؟ تو اپنے اندر رہنے والے اس آدمی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وجدنا کا صادقاً و امینا، صادق بھی پایا ہے اور امین بھی پایا ہے۔ صادق اور امین پانے کے بعد بھی کہا کہ میں آج تمہیں، میں نے صرف پوچھا تھا صادق کے پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے، انہوں نے ساتھ کہا نہیں صادق بھی پایا اور امین بھی پایا ہے۔ کہ اچھا یہ گواہی دیتے ہو تو پھر میں اس کی امانت سچی تم تک پہنچاتا ہوں۔ میں ایسے نہیں آ گیا، اس نے مجھے بھیجا ہے، ایک پیغام دے کے بھیجا، اور جب وہ پیغام سنایا تو جواب میں کیا کہا؟ تبلک، تو تیرا پیڑا کر، تو تباہ۔ لوگوں نے پتھر مارے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اگر دعوت دی جائے تو پھر پتھر نہیں پڑتے۔ حضور جو حکیم سے پوچھ کر چلتے تھے، ان سے بڑھ کر بھی کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ شہادت کا ہی الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان کو۔ یہ صرف یہ نہیں کہ پتھر مارے کہ سر کا خون پہنچ چلا جائے۔ طائف کے واقعہ آپ کو سامنے ہے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور عقبہ بن معیط آتا ہے اور آپ کے حالت سجدہ میں اوپر اوجڑی رکھ دیتے ہیں اونٹ کی۔ اونٹ کی اوجڑی اتنی بھاری ہوتی ہے کہ سجدے سے اٹھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ وہ دھکے دے رہی ہیں اوجڑی کو اور رو رہی ہے کہ بابا یہ لوگ کیوں آپ پہنچاتے، نہیں دے پاتی، اور محمد رسول اللہ سے اٹھا نہیں تھی۔ کہیں ان کے گلے میں بالدے کائنات کی سب سے بڑی ہستی، اور اس کا مزہ چکھنا ہو تو آج ہی یہ میں جو درس دے رہا ہوں قرآن کا آپ کو فائدہ دیتا ہے، آج ہی باہر نکلیے، لوگوں کو سمجھائیے، لوگوں کہیے کہ آئیے درس قرآن پہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، تم بھی سنو، اللہ کی سچی بات ہے، اللہ کی سچا کلام ہے، یہ کلام جو محمد رسول اللہ پر اترا تھا یہ وہی کلام ہے، اور سنو، اس سے اپنی زندگی کو بنا لو جس طرح صحابہ نے بنایا تھا۔ جو آپ کو آپ کے گھر سے ملے گا نا، آپ کے محلے سے ملے گا نا، آپ کے ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں۔ آج شاید کوئی پتھر تو نہ مارے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ حکومتیں مارتی ہیں اور اس کے اور سٹائل ہیں، لیکن آپ کو شاید کوئی پتھر تو نہ مارے، لیکن آپ کی انا کو ایک دفعہ کچل کے رکھ دیں گے۔ آپ بڑے معزز بن کے جا رہے ہوں گے کہ میں ان کو دعوت دوں اللہ کی طرف، ان کے لیے ناصر بن کے، ان کے خیر خواہ بن کے جا رہے ہوں گے، اور خیر خواہ کو آگے سے کہیں تیرے 900 چوہے پورے ہو گئے تھے، وہ ہم دسنا آگے تینوں سی جانتے نہیں۔ سوچیے وہی جو کل تک آپ کو سلام کر کے عزت محسوس کرتے تھے، وہی آپ کے در پہ ہو جاتے، اور حکومتوں نے تو ایک وتیرہ بنا رکھا ہے۔ یہ آزمائش کی گھاٹی تو ہے، اس پہ چڑھنا تو ہے، تو یہ دونوں جہاد کرنے ہیں۔ اگر قوتیں دنیا میں یہ یاد رہے صرف دو ہیں، احزاب دنیا میں صرف دو ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ مسلم لیگ ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ فلانی پارٹی ہے، یہ نہیں، اللہ کوئی پارٹی نہیں۔ اللہ نے دنیا میں دو ہی پارٹیاں بتائی ہیں، اس کے رسول نے بھی ہمیں دو ہی بتائی، یا تو کوئی حزب اللہ ہے یا کوئی حزب شیطان ہے، اور بس اپنا نام رکھ کر یا تو حزب اللہ کے اندر کردار ادا کرنا ہے یا حزب شیطان کے اندر کردار ادا کرنا ہے۔
مبارک ہوں گے وہ لوگ جو حزب اللہ کا ساتھ دے رہے ہوں، حزب اللہ بن جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ نبی اب جہاد کرنا ہے، اگر تم نے ان کو دعوت دی اور دعوت کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن جائے اور تیری دعوت کو نہ پہنچانے دے تو پھر بدر کے میدان کا موقع آ گیا ہے، اب احد کا میدان لگا دے، اب حنین میں تو آ جا، اپنی جتنی طاقت ہے اتنی ہی بس لے آ۔ یہ اب کردار کے معنی میں آ گیا۔ میں دونوں باتیں سمجھا سکا یا نہیں؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار، کن سے لڑنا ہے؟ اب کفار سے جہاد کرو۔ والمنافقین، وہ منافق کی جمع ہے منافقین۔ اچھا، اس سے پہلے بھی الف لام لگ گیا، وہ منافق بھی جو حضور کے زمانے میں تھے اور وہ منافق جو آج ہیں اور جو قیامت تک آنے والے، الف لام نے جنس کے لیے لگا، سارے کے سارے منافق، اور منافقوں کی تمام اقسام اور انواع، کچھ اعتقادی منافق ہوتے ہیں، کچھ عملی منافق بھی ہوتے ہیں، ان سب کا تذکرہ کر دیا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، واو کے معنی الف تو عمر کے لیے آ گیا نا، کیونکہ آخری حرف پہ جزم آ گئی ہے تو اس الف نے بتا دیا جس کے آخری حرف پہ جزم کا جو دے دے وہ امر کا سیکھا ہے۔ تو غلیظ کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، سخت، واغلظ سختی کر، علیہم اب ان پہ سختی کو، وَمَأْوَاهُمْ، وہ کے معنی اردو میں بھی کہتے ہیں ملجا و ماوا، ایگزیکٹ وہی کلمہ ہے پناہ کا، وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کی پناہ کا تو ہے، ان کا ٹھکانہ تو ہے جو ہے جہنم، آگ ہے، آگ کی وہ ویلی ہے، عذاب کی وہ ویلی ہے جو اللہ نے اپنے مخالفتیں کرنے والے اور اپنے سے بغاوت کرنے والوں کے لیے اور محمد رسول اللہ اور مومنین کو ستانے والوں کے لیے بنا رکھی ہیں۔ اس کا نام، اس ویلی کا نام، اس وادی کا نام جہنم۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ جو جائے قرار ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ بیسا کہتے ہیں، یہ 1.5 میں سے بار بار آنے والا کلمہ ہے، کبھی بیسا آئے گا بہت ہی بری ہے، اس کا عکس ہے نعمہ، بہت ہی اچھی ہے۔ حضور نے بھی اس کو استعمال کیا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے بیس رجل من قبیلہ، تو یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے، تو یہ بدترین کے لیے یہ جو جگہ ہے جہنم کی، یہ جو راستہ ہے یہ بدترین جگہ ہے۔ یہاں کچھ باتیں ہیں جو مجھے آج آپ کو کہنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شروع میں منافقین مومنین کے اندر ہی تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں سب منافق ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منافقوں کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے اطلاع آ گئی ہے، تو اس کے بعد کوئی شک شبہ رہ جاتا ہے؟ اس زمانے میں آپ نے ان منافقین کو کبھی برا بھلا بھی نہیں کہا تھا، جسے
رئیس المنافقین کہتے ہیں عبداللہ بن ابی. آپ کو پتا ہے کہ یہ تو جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت دینے لگتے تو آگے آ کے کھڑا ہو جاتا. لوگوں سنو، پہلے میری بات سنو، یہ محمد اللہ کے سچے نبی. اللہ نے کتاب اللہ کے اندر اس کا پردہ چاک کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ بات تو سچی کر رہے تھے. یہ میں آپ کو ذرا ایک اہم بات بتانے لگا. اگر عبداللہ بن ابی یہ کہتا ہے کہ لوگوں میری بات سنو، یہ جو محمد ہیں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور سچی بات تم تک پہنچائیں گے، یہ بات سچی تھی کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم ان کاذبون، اور وہ جھوٹے. اللہ نے ان کو جھوٹا کہا. گویا اگر کوئی شخص بے شک نیکی کا کام کرتا ہو اور دل کے اندر وہ ایمانی کیفیت موجود نہ ہو، وہ نیکی کا کام بھی اللہ کے ہاں منافقت ہے یا ایمان ہے؟ اس کو ذرا سوچیے. اللہ کی اطاعت تومن کرہن نہیں کرنی، یہ محبت کے ساتھ کرنی ہے. رسول اللہ کی اطاعت محبت کے ساتھ کرنی ہے. دل میں تو ہو نہیں بات. دیکھو نا، سارا دن روزے رکھنا، بھوکا پانی، اللہ میاں کی مل جائے دے، لیکن مسلمانوں میں رہنا ہے تو رکھنا ہے. تو آپ کا دل ساتھ دے رہا ہے؟ اگر نہیں ساتھ دے رہا تو اللہ کے نزدیک یہ نفاق کر رہے ہو. وہ اللہ نے کہا کہ یہ وراثت کے اندر بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، بیٹوں کا بھی حصہ ہے. تو ابا جی تو فوت ہو گئے، اب معاملہ تو گھر کے مردوں کے ہاتھ آ گیا نا، تو بھائی بھائی آپس میں بانٹ لیں. بہنوں کو دیتے کیونکہ وہ دوسروں کی بیویاں ہو چکی ہوتی ہیں، نئے گھر آباد ہو چکے ہوتے ہیں، تو لگتا ہے اپنا مال ہم انہیں دے کر خود کمزور ہو رہے. حالانکہ یہ مال تو اللہ نے ان کا حق دے رکھا تھا، انہیں کا مال تھا، تمہارا مال نہیں تھا. بعض لوگ ایسے موقعوں پر، میں نفاق کے مختلف اینگل صرف سمجھا رہا ہوں، بعض لوگ پھر اپنے آپ کو اطمینان دیتے ہیں کہ میں نے اس وقت جو حصہ بنتا ہے اس مکان میں، وہ اس بچی کا 10 لاکھ بنتا ہے. تو 10 لاکھ کا تو میں نے زیور اور کپڑے اس کو اس کی شادی کے موقع پہ دے دیے تھے، تو اب میں نے حصہ مکمل دے دیا. چلیے ایمانداری سے بتائیں تو جہیز دیتے ہیں اپنی ناک رکھنے کے لیے دیتے ہیں یا وراثت دیتے ہیں؟ وراثت میں تو بننا اس دن ہے جب تم مر جاؤ، اس سے پہلے تو وہ وراثت ہے ہی نہیں. نفاق بڑے بڑے روگ لگا دیتا ہے. حاجی صاحب ہوتے ہیں ویسے تو آج سال کرتے، بہنوں کا حصہ نہیں دیا. اچھا، میں عرض کر رہا تھا اس زمانے میں کئی دفعہ حضرت عمر نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو اس منافق کی میں گردن کاٹ دوں. عبداللہ بن ابی کہ نہیں، میں نہیں چاہتا. کہ تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتا، ان کے ساتھ نرم رویہ، شاید بدل جائیں، شاید، کیونکہ دلوں کا حل کون جانتا ہے؟ علم اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ مسلمان اس زمانے میں کمزور تھے، اس زمانے میں کمزور تھے. تو حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ باہر کے لوگوں سے لڑتے ہوئے
اندر کوئی نیا محاذ نہ کھول لو. یہ اور مومن کی ساری دعوت حکمت کی بنیاد پر ہوتی ہے. حکمت سے ہٹ کر وہ دعوت نہیں دے سکتی. وہ لوگوں کو یہ نہیں کہتا تسی جہنم جاؤ تو چنگا لگے برا لگے میں تو تمہیں دستا تسی کافر ہو تسی مشرک نہیں. اسلام کی یہ دعوت ہی نہیں. حکمت کے ساتھ دعوت دیتا. اس نے حکمت ہی کے ساتھ دعوت سب کو دینا ہے. لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ابھی کمزوریاں ہیں انسان کے اندر اور خود اپنے اندر ابھی طاقت نہیں ہے تو دونوں انتظار کرنا پڑے گے کہ ایک تو اللہ ہمیں قوت عطا فرمائے تاکہ باہر کے محاذ پر لڑتے ہوئے اگر اندر کے محاذ پر لڑنے کی قوت ضرورت پڑ جائے تو ہم لڑ سکیں. اس سے پہلے اندر کے محاذ کو نہیں چھیڑنا. یہ حکمت کا تقاضا ہے. دوسری بات اس کے اندر جو بڑی اہم تھی وہ یہ کہ مشرکین اور یہ کفار کوئی آج سے نہیں, یہ ایمان تو لائے تھے. اس ایریے کے لوگ ایمان تو لائے تھے لیکن حضرت ابراہیم کے زمانے میں یہ اپنے آپ کو دین ابراہیم پر ہی کہتے تھے لیکن بت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بت پرستی شامل ہو چکی تھی. اس بت پرستی کی وجہ سے یہ دین سے دور ہوئے اور چیزوں کو انہوں نے ماننا شروع کیا. تو دادا پردادا چڑدادا سے یہ اندر راسخ ہو گئی تھی چیز, وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں موقع دیا کہ بار بار انہیں سمجھائیں تاکہ اندر کے بت ٹوٹے. باہر کا بت ٹوٹتا اس وقت ہے جب اندر کا ٹوٹ چکا ہوتا ہے. تو 9 سال تک صبر کیا رسول اللہ. آئیے تبوک کا واقعہ 9 سال کے بعد ہوتا ہے. تو اس کے بعد کہا کہ اب اللہ نے ہمیں اندرونی اور بیرونی قوت دے دی ہے اور ان کے لیے بھی جو مناسب موقع دینا تھا سمجھنے کا وہ بھی اللہ نے 9 سال انہیں دے دیا ہے. اب اللہ کا حکم آ گیا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, اب ان پہ سختی کرو. اچھا یہ جو سختی کرنی ہے اس لیے مراد نہیں کہ ان سے لڑنا شروع کر دو. اس سے مراد بھی یہ ہے کہ ایک تو اپنا وہ ونگ جو جہاد کر رہا ہے دعوت کے میدان میں اس کو اور تیز کر دو. دوسرا کام اس کے اندر یہ کرنا ہے جو کہ اس وقت ضرورت ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, اب ان پہ سختی کرنا ہے. وہ یہ کہ جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزار کر چودھری وڈیرا خاقان بنتا ہے اب اس کو جو احترام اور پروٹوکول دیتے تھے وہ پروٹوکول ختم ہو گیا. اب پروٹوکول صرف اس کے لیے رہ جائے گا جو اللہ اس کے رسول کا وفادار ہے. اچھا ہماری صورتحال کیا ہے ذرا سوچیے. ہم ہر چودھری, ہر وڈیرا, ہر خاقان, خان اعظم, ہر خاقان اور ہر صاحب ثروت اور ہر صاحب حکومت جس کے پاس اقتدار ہے, جس کے پاس طاقت ہے, وہ چاہے اللہ کی مخالفتوں میں کتنا ہی گرا کیوں نہ ہو, ہم اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں جی, مجھے نہیں آواز آئی. اب ان کو جو وقار دیتا ہے, ان کو جو عزت دیتا ہے وہ اپنی خیر بنائے. اب اللہ نے حکم دے دیا ہے اب ان کے لیے نہیں, اب ان کو کوئی وقار نہیں دینا. اگر آپ یہ رویہ, یہ محمد رسول اللہ قرآن حکیم کا سکھایا ہوا رویہ, اپنا بھائی جو مسجد میں 5 دفعہ جاتا ہے جس کو دیتے اس کو مومن قرار دیتے ہوئے اگر اس کو احترام دو, اپنے امام مسجد کو احترام دو, نیکی کے لیے
والوں کو احترام دو، ان کو پروٹوکول دو، اور جو بندہ چاہے اس کے پاس کھربوں روپے ہوں اس کو لفٹ بھی نہ کراؤ تو معاشرے کے اندر اس کو جھٹکا لگے گا، اس کے واپسی کا دروازہ کھلے گا۔ لیکن آپ اس کو عزت و احترام دیتے رہیں گے تو وہ یہ کہے گا کیا ضرورت ہے مجھے پھر ان کے ساتھ ملنے کی اور اپنے آپ کو امینڈ کرنے کی، عزت وقار تو مل رہا ہے مجھے، وہ سوچے گا بھی نہیں کہ مجھے پلٹ کر رسول اللہ کے قدموں میں جانا۔ میں کوئی بات سمجھا سکا ہے؟ اور یہ بات جو میں آپ کو آج سمجھا رہا ہوں، یہ رویہ جو میں سمجھا رہا ہوں، یہ اتنا اہم ہے جو میری امت چھوڑ چکی ہے۔ اللہ کے رسول کو اس بات کا پتہ تھا، اس لیے آپ نے کہا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس میں دعائے قنوت پڑھا کرو رات کے آخری۔ تو یہ جو دعائے قنوت پڑھنی ہے یہ سارے دن کی توبہ کے بعد آخری مرتبہ حضور اللہ کے حضور حاضری دینی ہے، اور اس کی آخری رکعت میں یہ کہا کرو۔ اور آپ کہتے ہیں نخلو و نترکو من یفجرک، نخلو ہم خلا لے لیتے ہیں، میں خلا کا کلمہ سمجھتے نا، عورتیں بھی خلا لیتی ہیں، لیتگی اختیار کر لیتے ہیں، اس نے نہیں کی ہم کر لیتے۔ نخلو ان چودھریوں سے، ان وڈیروں سے، ان خاقانوں سے، میں ان کا لفظ استعمال کر دوں جو اللہ کے نافرمان ہیں، ورنہ چودھری ہونا تو کوئی گناہ نہیں، وڈیرا ہونا تو کوئی گناہ نہیں، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ دور کا ہو یا نزدیک کا ہو، رویہ بنانا ہے۔ اب عزت احترام اور پروٹوکول دیتے ہوئے تو مومن کو دیکھنا ہے، العزت للہ ورسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ اس کے رسول اور مومنین کے لیے، تم نے عزت انہی کو دینی، تمہارے لیے دائرہ کار مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، اور کچھ لوگ تو کھل کر کرتے ہیں، مثال کے طور پر پاکستان بننے سے لے کر اب تک کی ساری حکومتیں، ان کو حکم تھا اذا مکنہم فی الارض، اگر زمین میں ہم انہیں اقتدار دے دیں تو کیا فرض ہے ان کا کہ اللہ کے دین کا نفاذ کر دیں۔ تو 47 میں پاکستان بنا تھا تو انہوں نے اللہ کے دین کا نفاذ کیا؟ تو جو لوگ حکومتوں میں آئے ہیں ہم انہیں کتنا پروٹوکول دیتے ہیں، ان کی ساتھ اپنی تصویریں لگاتے ہیں، انہیں ڈرائنگ روموں میں لگاتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں، میاں صاحب مجھے ملے تھے، فلان صاحب مجھے ملے تھے، فلان صاحب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کر لیا ہے۔ یہ پروٹوکول دیتے ہو تو دماغ عرشوں پہ چلا جاتا۔ کیا کرنا ہے؟ نخلو، ان سے الگ ہو جاؤ۔ آپ اس وقت نماز کے اندر کہتے ہیں نخلو، ہم ان سے الگ ہو جاتے ہیں، وَنَتْرُكُ، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو آپ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو یہ رات کو آخری وعدہ اللہ سے کر کے سوتے ہیں، اور صبح اٹھ کر دوستیاں کن سے کرتے ہیں؟ تو نماز کو تو قائم کرنا تھا، جتنے وعدے کیے تھے نماز کے اندر اس پر قائم رہنا تھا نا۔ اللہ نے تو کبھی نماز کو قائم کرنے کا دیا ہے، پڑھنے کا تو دیا ہی نہیں، وہ تو قائم کرنی ہے۔ تو یہ وعدہ کر لیا اللہ سے، نخلو ونترک من یفجرک، اے اللہ ہم ان سے الگ ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اے اللہ جو آپ کی نافرمانی کرتا۔ یہ ان سے محبت ہی کا تقاضا تھا کہ وہ بیچارے اپنے پروٹوکول کی وجہ سے سمجھیں کہ ہم بہت اچھے، اور جب آپ انہیں جھٹکا دیں گے کہ نہیں ہم آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، ہمارے ساتھ دوستی رکھنی ہے تو اللہ اس کے رسول سے وفاداری شرط اول، میرے ساتھ تیرا کیا رویہ ہے ایک سائڈ پر رکھ دے، بتا تیرا میرے رسول کے ساتھ کیا رویہ ہے، بتا تیرا میرے دین کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ کوئی اللہ کے دین کے مقابلے پہ کبھی سوشلزم کی بات کرے، کبھی کمیونزم کی بات کرے، کبھی وہ جمہوریت کا چیمپئن بنے، اسلام اس کو ڈستا ہو، اسلام سے اس کو تکلیف ہو
ہو سکتا ہے؟ میری امت نے یہ بہت بڑا جرم کیا جس کی وجہ سے آج اللہ نے انہی کے ہمیں حوالے کر دیا. لوگوں ہوش کے نہ ہو. بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وقر صاحب بدعات، جو دین ہم نے دیا اس سے ہٹ کر جو دین چلاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ چاہے اس کا نام جمہوریت رکھتا ہو، اس کا نام سوشلزم رکھتا ہو، اس کو کمیونزم کہتا ہو، اس کو عوام کی حکومت کہتا ہو، نام وہ محبت کے ساتھ جتنے مرضی وہ رکھ لے، اللہ اس کے رسول کے نظام کے مقابلے پہ اپنا نظام، چاہے وہ ابا ہے تو گھر کا نظام اپنی مرضی سے چلاتا ہو، وہ کارخانے کا مالک ہے تو کارخانے کا نظام اپنی مرضی سے چلاتا ہو، وہ مالیات کے کسی شعبے کا انچارج ہے تو اس شعبے کو وہ اس طرح چلاتا ہو جس طرح اس کا جی چاہتا ہے یا غیر چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی پہ نہیں چلاتا، وہ بدعت کر رہا ہے. اللہ نے کہا چور کے ہاتھ کاٹ دو. کسی نے نئی چیز نکالی، چور کے ہاتھ کاٹیں گے تو اس دنیا کے اندر ہم نکو بن جائیں گے، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو ٹنڈوں کی قوم ہے، تو لوگوں کو ہم ٹنڈا کر دیں. انہوں نے اندر سے شکست خوردہ ایمان کی کمی، انہوں نے یہ رویہ اپنا لیا. تو یہ لوگ ہماری محبتوں کے مستحق ہیں کہ ہم انہیں وقار دیں؟ جنہوں نے کہا اسلام نے سزائیں دی تو کہا اسلامک پنشمنٹس اور بیبرک اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں. جنہوں نے میرے اللہ کو وحشی کہا، میرے رسول کو وحشی کہا، ہم نے اقتدار کے وانوں میں زندہ باد کے نعرے لگا کر انہیں پہنچایا اور انہیں وقار اور پروٹوکول دیا. اور گھر کے اندر بھی جو زیادہ باغی ہوتا ہے، ماں بھی بھائی بھی سارے لوگ اسی کی زیادہ عزت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ روز فتنہ ڈالتا ہے چلو دفاع کرو، جو کہنا ہے کر دو، مت دو عزت، روک دو. فرمایا ہے من وقر صاحب بدعہ، جس نے یہ نئی چیزیں یاد کر لی ہیں کہ کاروبار کرنے کے لیے سود کو ذریعہ بنا لیا ہے، فقط آنا، تو اس نے مدد کیا لا علی حدم الاسلامی، اس نے اسلام کو گرانے میں مدد دی. کس نے ایسے بندے کو وقار بخشا؟ اگر پہلے دن ہی پاکستان بنا تو ایسے لوگ جو اسلام کو بطور نظام قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، ہم ان کے لیے زندہ باد کے نعرے نہ لگاتے تو کیا میرے ملک کی آج یہ حالت ہوتی؟ بڑی اہم ہدایات تھی. میں گھر سے سوچ کے آیا تھا کہ یہ سپارہ ختم ہو رہا ہے تو آج میں کافی آگے نکل جاؤں گا، لیکن آج بھی ایک ہی آیت ہو سکتی ہے اور ٹائم ہمارا